اعمالهم اور اللہ کریم پورا پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا دے گا ان کو اعمال کے یعنی جزاء اعمالهم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا وهم لا يظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. دو طرح کا ظلم ہوتا ہے. نیکیوں کے بارے میں بھی ظلم نہیں ہوگا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں اور فرشتوں نے تھوڑی نہیں کی ہوں، یہ بھی نہیں ہوگا. گناہوں کے متعلق بھی ظلم نہیں ہوگا کہ گناہ تھوڑے کی ہوں فرشتوں نے زیادہ لکھ رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئے؟ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ یہ آخرت کے ساتھ ڈالا ہے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ جہنم کے سامنے کہا جائے گا ان سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. جہنم کو دیکھ کر جب وہ پریشان ہوں گے اللہ کریم کی طرف سے ان کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم مزے کر چکے ہو تم دنیا کی لذت والی چیزوں کی فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیاوی زندگی میں واستمتعتم بہا بڑے نفع اٹھائے تم نے دنیا کے اندر. دنیا کی لذتیں لے چکے ہو نا، اب آخرت میں تو ذکر تمہارا بدلتا ہے. اذهبتم طیباتکم سے کی سمجھو جا دنیا میں تو سب بڑیا عیاشیاں کی گیا بڑیا چسا چاہیے ان جہنم تک آئیں گے. دنیا کے اندر تو آخرت کی فکر ہونا کوئی نیک کمال کی فکر ہونا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دنیا کی زندگی تو سب بڑیا رسنا چاہیے بڑی چسا چاہیے عیاشی کی گیا بڑے نفع چاہیے اور آخرت آزاد ہے. یوم تحشرون اعمالکم بس آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم ذلت والے عذاب کا. اب دیکھیں ذرا ذلت والا عذاب کیوں؟ بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق. پہلا سبب ذلت والے عذاب کا اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق طور پر. تکبر غرور آکر سمجھ آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے تکبر یہ عذاب کا سبب ہے. ذلت والے عذاب کا پہلا سبب ہے بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق. دوسرا سبب وبما کنتم تفسقون دوسری وجہ کہ تم دنیا میں نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بھی بچائے، تکبر سے بھی بچائے، ذلت والے عذاب بھی بچائے. اپنے رحمت اور فضل کا معاملہ دے فرمائے.